کچھ جد و جہد جو لوگوں کے سامنے ہیں وہ کی ہے، اور اس کا اکثر جد و جہد کا جو پہلو خفیہ جسے ہم کہتے ہیں سیکرٹ ہے، وہ اکثر شیعوں کو نہیں پتہ۔ ہم نے صرف اپنے بچوں کو واقعات بتائے، احادیث بتائیں، روایات بتائیں، لیکن کس طرح سے یہ مکتب پروان چڑھا، وہ رمز و راز کیا تھے، کس طرح اہل بیت نے شیعوں کو آپس میں جوڑا، کہ آپ اچانک سے آپ کو تاریخ میں سننے کو ملتا ہے کہ 5ویں امام کے کل میں نے عرض کیا کہ لیکچر میں 4000 لوگ تشریف لاتے ہیں، 6ٹھے امام درس دیتے ہیں تو 6,000 لوگ ان کے درس میں شرکت کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے ایک معاشرہ جو قاتل امام ہو اچانک سے ناصر امام بن جائے؟ کیسے ممکن ہے کہ اچانک سے ایک اشعری فیملی کا ایک فیملی کے 6 افراد اعلان کریں کہ ہم شیعہ علی ہونا چاہتے ہیں، اور ان 6 افراد کو دیکھتے ہوئے پورا شہر اعلان کر دے کہ ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں؟ یعنی صرف 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں قم شیعہ ہو چکا ہے، کاشان شیعہ ہو چکا ہے، شہر رے شیعہ ہو چکا ہے۔ حالانکہ معصومین کا کوئی سفر ان شہروں میں نہیں ہے کہ بحرین سے ایک بندہ اٹھتا ہے 6ٹھے امام کے پاس آتا ہے کہ مولا نہ صرف شیعہ ہوا بلکہ اسے مال غنائم سے، یعنی 90 امام تک، امام جواد کے زمانے تک جو خمس شیعوں پہ واجب تھا وہ خمس غنائم تھا۔ جس امام نے خمس مقاصب کا فتویٰ دیا وہ امام جواد تھے، اور اس فتوے کے فوراً بعد امام جواد کو شہید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ حاکم دیکھ رہا تھا کہ خمس غنائم اتنا آ رہا ہے، اب اگر خمس مقاصب کا فتویٰ دیا گیا تو کتنا اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس امور وجوہات مالی جمع ہو جائیں گے، کہ صرف 7ویں امام کے زمانے میں اگر کوئی غریب حاکم کے پاس جاتا تھا کہ مجھے مدد کرو، مالی امداد کرو جو حکومت سبسڈی دیتی ہے، تو کہتے ہیں ہارون ہر غریب کو 14 دینار دیتا تھا۔ اگر کوئی غریب گیا، کوئی فقیر گیا، کوئی بے گھر گیا تو مدد کرتا تھا 14 دینار، اور کہتے ہیں یہی غریب اگر امام کے در پہ آتا تھا، فرزند رسول کے در پہ آتا تھا، تو امام اسے 140 دینار دیتے تھے۔ اب تصور کریں کہ مالی اعتبار سے اہل بیت کتنے مضبوط، کہ ایک وقت امیر المومنین کا آپ سنتے ہیں کہ مولا کنویں سے پانی نکالتے ہیں اور اس پانی کے عوض امیر المومنین کو چند کھجوریں دی جاتی ہیں۔ ایک وقت آپ سنتے ہیں 7ویں امام کا، 6ٹھے امام کا، کہ اس قدر انہوں نے اپنا اکنومیکل سسٹم مضبوط کیا۔ تو یہ نہیں کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یا یہ مکتب حادثاتی مکتب ہے، بڑے طریقے سے 6ٹھے امام کے زمانے کے بعد آرگنائزیشن آف لا بنائی گئی، وکلا کا پورا سسٹم بنایا گیا، یعنی یہ وکیل بھی ہوتے تھے، ساتھ ساتھ میں لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے، کہ امام نے ہر فیلڈ کے لیے اپنا الگ شاگرد رکھا ہوا تھا۔ لوگوں سے ملتے کہاں تھے؟ کیونکہ گھروں کے اندر یا درس و تدریس میں لوگ ان سے ملا کرتے تھے، اور آپ دیکھتے ہیں 8ویں امام کے بعد پھر پابندی ہے، امام حسن عسکری تو عسکرین یعنی کینٹ کے اندر رہتے تھے، کوئی مل بھی نہیں سکتا تھا، تو کہاں لوگوں سے ملتے تھے؟ بہترین میں آپ سے توحید کے معاملات میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے ایک صحابی کی طرف اشارہ کیا کہ جتنے توحیدی مسائل ہیں اس سے پوچھو۔ پھر کہنے لگا کہ مولا میں آپ سے کلام کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پھر دوسرے شاگرد کو کہا کہ کلام کے جواب جتنے بات ہیں اس سے جواب دو۔ پھر کہنے لگا فرزند رسول میں امامت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پھر تیسرے شاگرد کو بولا کہ امامت کے جتنے مسائل ہیں تم اسے بتاؤ۔ فرزند رسول میں قرآن اور قرآن کی تفسیر کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ پھر چوتھے شاگرد کی طرف اشارہ کیا کہ جتنے سوالات ہیں اس شاگرد سے پوچھو۔ یعنی امام نے ہر مرحلے میں اپنا ایک شاگرد بنایا ہوا تھا جو لوگوں کی فکری تربیت بھی کرتے تھے، ذہنی تربیت بھی کرتے تھے۔ کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید میں یہ جو نیٹ ورک ہے جس کا میں نے کل ذکر کیا کہ چلانے والے اہل بیت اور قرآن ہے، قانون ہے معروف اور منکر، افراد کا آپس میں تعلق اور بندھن ہے محبت اہل بیت۔ اس نیٹ ورک کی بنیاد اور فیڈنگ ہے عقل اور فطرت، اس کا نتیجہ ہے حکمت اور عدل کا قائم ہونا پوری کائنات میں۔ اب یہ نیٹ ورک کو مالی مدد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بغیر مالی مدد کے نہ امام بارگاہ چل سکتا ہے،
نہ کوئی اسکول چل سکتا ہے، نہ کوئی سسٹم چل سکتا ہے۔ تبھی پروردگار عالم نے جب امیر المؤمنین کی ولایت کا ذکر کیا کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، فرمایا تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ یہ کیوں نہیں کہا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو خیبر کو فتح کرے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو مثلا باب مدینۃ العلم ہے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ تیسرا ولی وہ ہے جو بابا حسنین ہے؟ کتنی صفات امیر المؤمنین کی، ولایت کے ساتھ زکوٰۃ کو کیوں جوڑا؟ کہ تیسرا ولی وہ ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ مطلب یہ سمجھانا چاہا کہ نظام ولایت بغیر اکنومیکل سسٹم کے نہیں چل سکتا۔ ولایت کے ساتھ ذکر زکوٰۃ ہے، اور آپ ہر زمانے میں دیکھتے ہیں کہ اگر امامت چل رہی ہے تو ساتھ میں یہ جو اکنومیکل سسٹم تھا جو کسی بھی فرقے اور کسی بھی مکتب کے پاس نہیں ہے، صرف مکتب اہل بیت والوں کے پاس ہے، جسے ہم نظام خمس بولتے ہیں، کہ صرف چھٹے امام کے زمانے میں خمس غنائم۔ خمس غنائم کا مطلب کسی کا چچا مر گیا، اولاد نہیں تھی، اس کا ارث اسے ملا، اس سے خمس نکالے گا۔ جنگوں میں جاتے تھے، جو مال ملتا تھا اس سے خمس ملتا تھا۔ گھر کے اندر کھدائی کی، کوئی بہت بڑا مال نکل گیا، اسے کہتے تھے خمس غنائم۔ جو غنائم اور غنیمت کے ذریعے سے بغیر محنت کے انسان کو حاصل ہوا، اس سے خمس نکلتا تھا۔ آپ کے امام جواد نے فتویٰ دیا خمس مکاسب کا، کیونکہ جنگیں اب ختم ہو گئیں، زیادہ تر لوگوں کا کام کسب تھا، تجارت تھی، پیسہ نوکری پیشہ طبقہ تھا۔ اب فرمایا اس سے بھی تم کیا نکالو گے؟ خمس نکالو گے۔ تو حاکم کو خطرہ ہوا، جب غنائم سے اتنا پیسہ آتا تھا تو مکاسب بھی اگر آ گیا تو یہ نیٹ ورک کتنا کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ تو یہ کوشش کرتے تھے۔ ملتا ہے صرف ایک امام کا وکیل، صرف ایک وکیل جو پکڑا گیا اور وہ شہید ہوئے، پھر امام نے مصلی پہ بیٹھ کے حاکم کو بد دعا دی، اس کا قاتل بھی پکڑا گیا اور اسے پھر سزائے موت امام نے دلوائی۔ لیکن امام کا کوئی وکیل پکڑا بھی نہیں جاتا تھا، یعنی ظاہر بھی نہیں کرتے تھے کہ ہمارا وکیل کون ہے۔ کہتے اکثر اصحاب جب چھٹے امام کے پاس آتے تھے، وہ اکثر ایک جملہ کہتے تھے کہ مولا ہمارا نام اس ڈائری میں ہے جس میں آپ کے شیعوں کا نام ہے۔ کیونکہ اکثر چھٹے امام کہتے تھے ایک ہمارے پاس ڈائری ہے، جسے کہتے تھے کتاب الیمین، اصحاب الیمین، کتاب الیمین کا ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے جس میں ہمیں ہمارے حقیقی شیعوں کے نام بھی لکھے ہوئے ہیں، ان کی نسلیں، ان کے نام۔ تو جب بھی امام سے ملتے تھے یہی سوال کرتے تھے، مولا ہمارا نام اس ڈائری کے اندر ہے، مولا ہمارا نام آپ کے شیعوں کے اندر ہے۔ کہ ایک زید نامی مولا کا صحابی آتا ہے، کہتا ہے مولا میرا نام آپ کی ڈائری کے اندر ہے۔ امام کہتے ہیں ہاں تمہارا نام ہماری ڈائری کے اندر ہے، اور کہتے ہیں اس ڈائری میں اہل عراق کے نام ہوتے تھے، اہل بصرہ کے نام ہوتے تھے، جہاں جہاں شیعہ ہوتے تھے۔ پھر امام کے جو خاص اصحاب ہوتے تھے ان کے پاس بھی کچھ ڈائریاں ہوتی تھیں جن میں لکھتے تھے کمپلیٹلی کہ کون سا شیعہ کتنے مواجے پے کرتا ہے امام کو اور پیسے دیتا ہے، کہاں پہ کس کی کون سی ڈیوٹی ہے، کون کس شیعے کو کس طرح ملائے گا۔ اسی لیے امام کے اصحاب کو بعض اوقات تحت شکنجہ بھی لاتے تھے، ان کو تازیانے بھی مارے جاتے تھے کہ ہمیں ان شیعوں کے نام بتاؤ جن کی ڈیوٹیز بصرہ میں کیا ہیں، جن کی ڈیوٹیز مثلا اہواز میں کیا ہیں، جن کی ڈیوٹیز قم میں کیا ہیں۔ اور اس قدر یہ مصمم ہوتے تھے، یہ مر تو جاتے تھے لیکن ان ناموں کو بیان نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک امام کے صحابی ہیں جناب محمد ابن ابی عمیر، کہتے ہیں ان کو ہارون نے پکڑا۔ اب یہ اتنا جلیل القدر صحابی، یعنی امام کا صحابی ہے، لیکن اسے ہارون نے بھی آفر دی کہ آپ چیف جسٹس بن جاؤ، اسے مامون نے بھی آفر دی کہ آپ چیف جسٹس بن جاؤ، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ میں کسی ظالم کی حکومت کے اندر چیف جسٹس بننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ مناظروں میں اگر کسی کو ایز اے ریفری رکھا کرتے تھے، ایون مامون بھی اگر رکھتا تھا تو کسے رکھتا تھا؟ محمد ابن عمیر کو رکھتا تھا۔ کہتے ہیں ہارون کے زمانے میں مولا کے صحابی کو پکڑا گیا، نقل کرتے ہیں جناب محمد ابن شاذان، یہ دونوں صحابی ہیں چھٹے امام کے، کہتے ہیں ان کے بدن پہ جب ہارون نے بلایا اور کہا کہ مجھے وہ نام بتاؤ جو اہل بصرہ کے شیعوں کے نام ہیں، یعنی ان کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس شہر میں امام کا کون سا فرد امام کا شیعہ ہے۔ اس قدر چھپا کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کام کو جاری و ساری رکھتے تھے، اس قدر اس نیٹ ورک کو مضبوط کیا ہوا تھا کہ چپے چپے میں شیعہ تو ہوتے تھے پر کسی کو پتا نہیں تھا یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، کہ اچانک اس شہر میں ایک مجمع نکلتا تھا اور ایک ریولیشنری موومنٹ پیدا ہوتی تھی، پھر پتا چلتا تھا کہ جناب پورا گاؤں کا گاؤں کیا ہو گیا؟ شیعہ ہو گیا۔ کہ وقت کا حاکم مأمون جب حکومت پہ آتا ہے مجبور ہوتا ہے
امام رضا کو اپنا ولی عہد بنانے کے لیے، کیونکہ ایک طرف اس نے عربوں کے ساتھ جنگ لی، اس کا بھائی عرب تھا، یہ کسی ایرانی ماں سے پیدا ہوا تھا، بھائی کو قتل کیا۔ اب جانتا تھا کہ اہل مدینہ بھی امام رضا کو چاہتے ہیں، اہل خراسان بھی امام رضا کو چاہتے ہیں۔ اب حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے امام رضا کو اپنے پاس لاتا ہے تاکہ میں شیعوں کی حمایت کو کیا کروں، اپنی طرف کھینچ سکوں۔ یعنی آپ ایک زمانہ دیکھتے ہیں امام حسین کو کس بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، پھر 4-5 امام کیا محنت کرتے ہیں کہ حاکم آل رسول کو اپنا ولی عہد بناتا ہے۔ جب مولا کو زہر بھی دیتا ہے تو اعلان نہیں کرتا میں نے زہر دی ہے، یہ تو امام رضا کی وصیت تھی کہ ہمیں پتا چلا کہ مامون نے شہید کیا، اور ابا سالت کو بتا، ابا سالت میرے شیعوں کو بتانا جو اتنا ڈھونگ رچ رہا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، اسی نے مجھے کیا کیا ہے، زہر دی ہے۔ جب امام موسیٰ کاظم کو شہید کیا جاتا ہے تو کسی مسلمان کے ہاتھ سے مولا کو زہر نہیں دی جاتی، ایک یہودی کے گھر بھیجا جاتا ہے تاکہ حاکم کے اوپر الزام نہ لگے، کسی یہودی کے اوپر الزام لگے کہ اس یہودی نے امام موسیٰ کاظم کو کیا دیا، زہر دیا۔ کس طریقے سے معصومین نے کام کیا کہ حاکم مجبور ہوتا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ امام جواد کو دے تاکہ یہ بتائیں کہ یہ میرا داماد ہے، آگے جا کے ان کی نسل پر ہم کیا کریں، یعنی سلسلہ امامت پھر ہماری نسل سے چلے۔ لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ اولاد اسی خاتون سے دیتا ہے جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔